الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی کہلاتی ہے۔ یہ آیت فضیلت کے اعتبار سے اتنی بلند و بالا ہے کہ اس جیسی آیت پورے قرآن پاک میں اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد اس آیت کی فضیلت میں سب سے اہم تر یہ ہے کہ صبح کے وقت میں جو اس آیت کو پڑھ لے تو شام تک جنات کے شر سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے وہ صبح تک جنات و شیاطین کے شر سے محفوظ رہے گا۔ بارہا عملیات کے حوالے سے اس صورت کو استعمال کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جنات اپنی ذات میں ایک بھرپور شرارت رکھتے ہیں، اور میرا اپنا ذاتی مشاہدہ و تجربہ یہ کہ میں ایک آدمی کے اوپر سے جن کو ہٹا رہا تھا، تو جب میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی تو اس جن نے خود بھی پڑھنی شروع کر دی، برابر سے پڑھنی شروع کر دی۔ یہ واقعہ ہم نے پہلے سنا تھا کہ جنات مقابلے پر آ کر وہی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ ان کو ہٹانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ واقعہ وہاں مصر یا بغداد میں ہوا تھا، اور اس کا جو طرز عمل تھا وہی طریقہ میں نے اپنایا اور میں نے اس کو سچ پایا۔ یہاں قریب میں ہی ایک پولیس والا ہے، تھانہ ہے، اس تھانے کے ہیڈ محرر کے اوپر صاحب بہادر تشریف لے آئے۔ میں نے ذاتی حیثیت میں اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا تو اس نے مقابل میں وہی آیات پڑھنی شروع کر دی جو میں پڑھ رہا تھا۔ ہوتے ہوتے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر آ کر وہ رک گیا، اس سے یہ نہیں پڑھی گئی، اور یہی وہ مؤثر حملہ تھا جہاں سے اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ 7 دفعہ پڑھنا ہے پوری آیت الکرسی کو، اور آخر میں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کو 313 مرتبہ پڑھتے ہیں تو یہ 100% نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ باوضو حالت میں پڑھنا ہے، اور اس کے بھی کئی راز ہیں جو کہ یہ موقع محل پر اپنی مجلس میں جب کہ موقع ملے گا انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی ذات وہ ہے کہ لا الہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی ایک معبود ہے۔ الحی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، زندہ ہے، حی قیوم لا ینام۔ قیوم کے 2 معنی آتے ہیں، ایک ہے انت قیم السماوات والارض، آپ زمین و آسمان کے قائم رکھنے والے ہیں۔ ایک معنی ہے کہ وہ قائم رہنے والا ہے۔ ایک معنی جو پہلا والا ہے کہ آپ زمین و آسمان کے قائم رکھنے والے ہیں، یہ اقتدار پر دلالت کرتا ہے، قوت پر دلالت کرتا ہے، بادشاہت پر دلالت کرتا ہے۔ اور دوسرا معنی کہ وہ خود اپنی ذات میں لازم معنی دیتا ہے کہ وہ خود قائم ہے اور اس کو کسی بھی طرح کے زوال کا سامنا نہیں۔ ہر وہ چیز جو اس نے بنائی ہے
اس کے لیے کہا وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، ہم نے ہر چیز کو، ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا، اور پھر ہر ایک چیز کے لیے ایک وقت خاص مقرر کر دیا، لكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ہر ایک کی ایک مدت مقرر ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، ہر وہ چیز فانی ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، باقی کیا بچے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گا آپ کے رب کا نام۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، آج کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ ہم اس بادشاہت کے لفظ کو ایک لمحے کے لیے سورہ فاتحہ میں جا کر دیکھیں، وہاں ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا مالک۔ دیکھیے مالک جو ہوتا ہے وہ کسی بھی طرح کے فیصلے میں بالکلیہ خود مختار ہوتا ہے، وہ قواعد بنا بھی سکتا ہے، قوانین بنا بھی سکتا ہے، اور ان قوانین کو توڑ بھی سکتا ہے، ان قوانین میں رد و بدل بھی کر سکتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زیب دیتا ہے۔ تو یوں کہا کہ یوم الدین، مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ جو مالک یوم الدین کا معنی یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن میں ایسے وقت میں جب کہ اقتدار کا وہ مکمل طور پر مالک ہوگا، وہ اس دن قاضی اور جج نہیں ہوگا۔ دنیا کا قاضی، دنیا کا جج، دنیا کی عدالت کا سربراہ، وہ کسی نہ کسی قانون کا پابند ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، اس کے سامنے قاتل کی حیثیت سے پیش کیا جائے اور وہ دنیا کا قاضی ہے، دنیا کا جج ہے، تو قرآن پاک اس کو اپنا قانون دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی۔ کیا ہوا جی؟ ہم نے دستور کو پڑھا، زمینی حقائق زمین والوں کے لیے، اہل زمین کے لیے قرآن پاک نے دستور جاری کر دیا، قانون بن گیا۔ آنکھ پھوڑ دی، آنکھ پھوڑی جائے گی۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، جیسا زخم ہوگا ویسا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک آدمی اپنی بادشاہت کے ساتھ عمر کے پاس کے پاس آیا اور اسلام لایا، اور اس نے اسلام لانے کے بعد جب بیت اللہ کا طواف وہ کر رہا تھا، اس کے اندر میں اس کی انا برقرار تھی، اس کی انا ٹوٹی پھوٹی نہیں تھی۔ اس کی چادر کے اوپر، اس کے چوغے کے اوپر کسی مسلمان کمزور صحابی کا پاؤں پڑ گیا، اس نے پلٹ کے تھپڑ مارا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف نے کہا کہ تمہیں ایک تھپڑ اس آدمی کا کھانا پڑے گا۔ وہ آدمی اسلام چھوڑ کے چلا گیا، وہ مرتد ہو گیا، وہ بادشاہت چھوڑ کے بادشاہت کے ساتھ بھاگا اپنی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بادشاہت، اس کے وقار کا کوئی احترام نہیں کیا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے مارا ہے اور ناجائز مارا ہے، اس کے پاؤں کے چوغے پر پڑ جانے سے تمہاری ذاتی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے اس زیادتی کی ہے تو ظلم کا بدلہ انصاف سے دیا جائے گا۔ کیا ہوا؟ دستور مقرر ہو گیا۔ لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں جب ہم کھڑے ہوں گے، اس وقت میں دو کام بہت اہم ہیں۔ ایک، کسی طرح کا کوئی سودا نہیں ہوگا۔ ہم یہ چاہیں کہ اپنے بیٹے کو دے کر، اپنی بیوی کو دے کر، اپنے والدین کو دے کر، یا زمین کو سونے سے بھر کر دے کر ہم اپنا فدیہ دے دیں گے اور ہم اپنے گناہوں سے چھٹ جائیں گے، جنت چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما تقبل منہم یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ سب قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ساری بات میں من ذا الذی یشفع عندہ کے ذیل میں کر رہا ہوں تاکہ آگے دوبارہ نہ کرنی پڑے۔ پھر دوسرا کام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب وہاں سودا ہونے سے منع کر دیا ہے، تو دوسرا کام یہ بھی نہیں ہوگا کہ میں اور آپ وہاں کہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں لوٹا دیجئے کہ ہم نیک عمل کر کے آ جائیں گے، تو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ہمارا سودا یہاں ہوا ہے دنیا میں، خریدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں،
ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنین سے ان کی ذات، ان کی جان، ان کا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ سودا یہاں ہو چکا، جب ہم سے خریداری ہو گئی ہے تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک دنیا کا ایک چھوٹا سا کوئی عہدیدار ہو، وہ اپنے ماتحت میں کسی شخص کو رکھتا ہے تو اس سے کچھ شرائط طے کرتا ہے۔ وہ شرائط طے کرتا ہے کہ صبح 8 بجے آؤ گے، شام کو 5 بجے چھٹی ہوگی، دوپہر کو 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک تمہارا وقفہ ہوگا، اس دوران میں نماز اور کھانا کرنا ہے، اور اس کے دوران میں اگر تم کو سونا ہے تو تم سو جاؤ، تم گھر جانا ہے تو چلے جاؤ، تم کو اختیار ہے۔ اس کے علاوہ تم کو اتنے وقت کے لیے ہمارے ساتھ جڑنا ہوگا۔ ساری شرائط پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ساتھ میں ہم تم کو مراعات کے اندر میڈیکل دیں گے، ہم تم کو فلاں مراعات دیں گے، ساری باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ ایک باقاعدہ پیپر جاری ہو جاتا ہے، اس پیپر کے اوپر دستخط ہوتے ہیں، اور دونوں متعاقدین آپس میں اس معاہدے کے پابند ہوتے ہیں۔ ہم دنیا میں آئے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک معاہدہ کر کے آئے ہیں۔ الست بربکم قالوا بلی، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا جی، کیوں نہیں، ہمارے رب ہیں، اس سے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر اس وقت کے کفار سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کس نے بنایا، تو وہ بھی یہ کہیں گے اللہ۔ قرآن پاک نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، توحید پر وہ بھی کھڑے ہیں، لیکن توحید کے ساتھ انہوں نے اطراف کے جتنے بھی معبود ہیں ہر ایک کو حقیقت میں معبود سمجھ کر حق تعالیٰ کا شریک کر دیا ہے۔ تخلیق کے اعتبار سے مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کو بنانے والا ایک اللہ ہے، ہم مانتے ہم بھی ہیں، لیکن ہم نے تمام تر معبودوں کا انکار کیا ہے اور انہوں نے تمام تر معبودوں کا انکار نہیں کیا ہے، اور ان کے انکار نہ کرنے کی وجہ سے وہ کفر پر ہیں، اور ہم انکار کر دینے کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ اب مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو حق سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ، سپرد کر دو اپنے آپ کو، حوالے ہو جاؤ۔ ہم جب حوالے ہوئے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم حوالے ہوں اپنی شرائط پر، اللہ تعالیٰ کی شرائط پر ہم قائم نہیں ہونا چاہتے۔ ہم اپنی خواہش نفس کو سامنے رکھ کر اپنی خواہش نفس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور پھر ڈٹائی یہ ہے، بدماشی یہ ہے، بد اخلاقی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے معیار پر آ جا، ہم تیرے معیار پر نہیں آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری یا ہمارے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بڑا طویل عرصہ اس زمین نے کفر کو دیکھا ہے، بڑا طویل عرصہ اس زمین نے کفر کو دیکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس پر اس تمام کفر کے ہوتے ہوئے کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کے اندھیروں کو ذرا جھانک کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ جو لوگ نصرانیت پر تھے، جو لوگ یہودیت پر تھے، اور جو لوگ مشرک تھے، مشرک تو بہرحال مشرک تھے، ان کو باہر نکال دیں۔ اہل کتاب جن کے لیے آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں، جو کہ انبیاء کے پابند تھے، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، ان کے احکامات کے پیچھے چلتے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ بھی کہیں نہ کہیں شرک کی غلاظت میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں تھے۔ جب اندھیرا مکمل طور پر چھا گیا تو نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا، آپ علیہ السلام کو نبوت کے نور کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا، اور آپ کی بعثت وہ پیغام لے کر آئی کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ کتنا بڑا تعارف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے، اور کیا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے۔ اگر جو کچھ ہے وہ اس کا ہے تو ہم کس کے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مٹا دیں گے تو ہم حیات جاودانی پا جائیں گے، ہم اپنے آپ کو نہ مٹائیں اور ہم پھر یہ بھی چاہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی ہوائے نفس کو مٹانا پڑے گا، اور جب ہم ہوائے نفس کو مٹا دیں گے، اپنی خواہش نفس کو مٹا دیں گے،
حق تعالیٰ کی ذات پر قربان ہو جائیں گے، خواہش نفس کیا ہے؟ میری آنکھ غلط دیکھنا چاہتی ہے، مجھے اس کو روکنا ہے۔ میرا کان غلط سننا چاہتا ہے، مجھے اس کو روکنا ہے۔ میری زبان غلط بولنا چاہتی ہے، مجھے اس کو روکنا ہے۔ میرا ہاتھ غلط پکڑنا چاہتا ہے، میں اس کو روکنا ہے۔ صرف اور صرف سر سے متعلق، سر، یہ کھوپڑا، اس کھوپڑی کو دیکھیں۔ زنا العینین النظر، حدیث میں آنکھوں کا زنا یہ بد نظری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا، ان کو بھی یہی کہا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دیجیے اپنی آنکھیں نیچے کریں۔ ٹھیک، زبان کیا کہا؟ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ بدتر ہے۔ اچھا، پھر کیا کہا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان کے شر سے مسلمان محفوظ ہوں، ویدہ، اور اس کے ہاتھ۔ میں نے موضوع پکڑا صرف سر، ٹھیک ہے۔ پھر کان، الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، غنا، گانا نفاق کو دل میں ایسے پیدا کرتا ہے جیسے نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے کھیتی کو پانی سے جس طرح کھیتی فوراً ترقی کرتی ہے، اس طرح دل کے اندر میں گانے کی نحوست سے نفاق ایسے پیدا ہوتا ہے، منافقت پیدا ہوتی ہے۔ زبان، میری زبان کو کسی طرح کی غیبت کی اجازت نہیں ہے۔ اس سر کو اللہ کے غیر کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اپنے ہاتھوں کا استعمال مثبت کروں گا، کامیاب ہو جاؤں گا۔ مجھے اپنے قدموں کو غلط لے کے چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے اپنے دل کو غلط استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ، اگر کہ یہ دل کا لوتھڑا، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو سارا کا سارا جسم ٹھیک ہو جائے، اور یہ خراب ہو جائے تو پورا کا پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، خبردار کہ وہ دل ہے، خبردار کہ وہ دل ہے۔ شرمگاہ، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی بات کریں۔ ہم یہاں سے نکل گئے، مرد کو ہم نے فارغ کر دیا، عورت کے پاس چلے گئے۔ قرآن پاک نے عورت کو کہا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، وہاں اضافہ ہے۔ عورت کی زیب و زینت صرف چہرے تک محدود نہیں ہے، اس کا پورا وجود ایک زینت ہے۔ ہمیں احکامات کا پابند کر کے دنیا میں بھیجا گیا اور کہا گیا ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے، وہ یہاں لذتیں لے گا، آخرت سے محروم رہے گا۔ ہم تو آخرت کی کھیتی کے لیے یہاں آئے تھے اور دنیا میں دل لگا بیٹھے، نقصان کس کا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا نہیں، تو ہمارا ہوا۔ قرآن پاک نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی کو بھی اس کے سامنے جرت نہیں ہوگی کہ شفاعت کر سکے مگر کہ اس کے حکم سے۔ کس کو اجازت ملے گی؟ حفاظ کو، انبیاء کو، شہداء کو، چھوٹے معصوم بچوں کو، قرآن پاک کو، قرآن پاک کی ان صورتوں کو جن سے بندے کا لگاؤ ہو، ان کو اجازت ملے گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے روز محشر سجدہ ریز ہوں گے، سجدہ فرمائیں گے۔ اس سجدے کی مدت 1 ہفتے یا 2 ہفتے کے برابر ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کریں گے، اور اس حد تک جائیں گے کہ حدیث میں آتا ہے یلہمنی بمحادن لم تحضران الآن، ایسی محامد، ایسی حمد و ثنا، ایسی توفیق سے نصیب ہوں گی کہ مجھے ابھی حاضر نہیں ہے، مجھے ان باتوں کا استحضار، اس بڑائی اور اس کبریائی کا استحضار ابھی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ باتیں الہام فرمائیں گے، محامد کی، حمد و ثنا کی،
تعریف و توصیف کی کہ جن کا مجھے ادراک، جن کا مجھے استحضار ابھی نہیں ہے، نبوت کو ابھی دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کے لیے ہم علم غیب کو ثابت کرتے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دنیا میں ان باتوں کا استحضار نہیں ہے۔ ہم علم غیب کی تعریف کر دیتے ہیں۔ علم غیب کی تعریف یہ ہے کہ جس کے علم سے ذرہ برابر، رتی برابر کوئی چیز ادھر ادھر نہ ہو، کوئی چیز ادھر ادھر نہ ہو۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے معاملات میں، سیرت میں کئی باتیں ہمیں ایسی ملتی ہیں جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بالکلیہ کسی بات کا علم نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، صحابہ درخت کی کٹائی وغیرہ مصروف تھے، آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس سے فائدہ کیا؟ آپ نے اس پر توجہ دینے سے منع کر دیا، اور اس سال پھر فصل کم ہوئی۔ جب فصل کم ہوئی، انگور تھا یا کھجور تھا؟ کھجور تھا غالباً۔ فصل کم ہوئی تو صحابہ نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا ہوں، دنیا کا انتظام تم خود کرو، میں تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں باخبر ہوتے، دنیاوی معاملات کے بارے میں باخبر ہوتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے کافی تھی۔ آپ نے رائے دی، اور آپ علیہ السلام کی رائے اس کام میں نہیں چل سکتی تھی، اس لیے کہ ان کے تجربات کچھ اور تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشاہدہ کچھ اور تھا۔ علم غیب کا معنی یہ ہے کہ رتی برابر کوئی چیز ادھر ادھر نہ ہو۔ اچھا، قرآن پاک کہتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ میں عقدہ حل کر دوں، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف القاء کرتے ہیں، آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کا غیب کے بارے میں جاننا وہ بذریعہ وحی ہے، وحی کی بنیاد پر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دی، جنت دکھائی، آپ نے جہنم دکھائی، آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں علم دیا، آپ نے 7 آسمان بتائے، آپ نے 7 زمینیں بتائیں، آپ نے عذاب قبر بتایا، آپ نے نزع کی کیفیات بتائیں، آپ نے ملائک بتائے، جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، اور بہت سی باتیں ایسی جو کہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے تھے، جیسے طالوت جالوت کا واقعہ گزشتہ دنوں ہم نے پڑھا، یہ وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، مریم کی کفالت کے وقت میں جب وہ لوگ اپنے قلم پھینک رہے تھے تو اس وقت میں آپ وہاں موجود نہیں تھے، وہ لوگ فال نکال رہے تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن خبر کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی علیہ السلام کو دے رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام اس بارے میں پوری امت کو بتلا رہے ہیں، اور وہ وحی کے الفاظ آج تک پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غیب کے علم سے نہیں بلکہ وحی سے سرفراز فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے کی طرف کو، جو ان کے پیچھے کی طرف کو ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، انشاءاللہ اس کو آگے کریں گے، اس میں آگے کرسی کے بارے میں بات آ رہی ہے، وہ خاصی طویل ہے انشاءاللہ۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آیت الکرسی روزمرہ کے معمولات میں پڑھتے ہیں، فاتحہ ہم روزمرہ کے معمولات میں پڑھتے ہیں، اسی طرح آخری 10 صورتیں ہم روزمرہ کے معمولات میں پڑھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے کیا ہیں۔ ان الفاظ میں سورہ فلق میں، سورہ ناس میں، سورہ اخلاص میں، سورہ تبت میں، سورہ نصر میں، سورہ کافرون میں ہم فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے کیا ہیں، ہمیں معلوم ہو۔ اور اگر معلوم نہیں ہے تو پھر تو طوطے کو بھی معلوم نہیں ہوتا وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے، جب بلی اس کو دیکھتا ہے تو اس کو ڈر جاتا ہے، کلمہ بھول جاتا ہے۔ ہماری مثال طوطے جیسی نہیں ہونی چاہیے، ہماری مثال